ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مسئلہ کشمیر گزشتہ 73 برسوں سے اقوام متحدہ میں سب سے پرانا حل طلب متنازع مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ بھارت جس نے اقوام عالم کو گواہ ٹھہرا کر اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں، کشمیری عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق حل کرنے کا وعدہ کیا ہے، اب اقوام متحدہ میں بھارتی بیان میں ادارے سے کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود اس پرانے اور طویل ترین مسئلے پر بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ بھارت کی جانب سے یہ مطالبہ خود اقوام متحدہ کے منشور اور اصول و ضوابط کو نظر انداز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی مطالبہ غیر قانونی اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ 5 جنوری 1949 کی قرارداد مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک نقش راہ ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں میں مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی حق خود ارادت کی بنیاد پر حل کرنے کا وعدہ کیا جا چکا ہے۔ بھارتی حکمرانوں نے گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت منسوخ کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کے بعد سلامتی کونسل میں 3 بار مسئلہ کشمیر پر بند کمرہ اجلاس بھارتی دعووں کی نفی ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ بند کمرہ اجلاس پاکستان اور کشمیری عوام کی بڑی سفارتی کامیابیاں ہیں۔ اقوام متحدہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر اپنی منظور کردہ قراردادوں پر عمل درآمد کروانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، کیونکہ حل طلب مسئلہ کشمیر خود اقوام متحدہ کے کردار پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ سابق بھارتی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز نے ان 1% لوگوں کی پہچان کرانے کا مطالبہ کیا ہے جو جموں و کشمیر کے پشتنی باشندے نہیں ہیں، لیکن انہیں جموں و کشمیر کا ڈومیسائل جاری کیا گیا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ ادو شر بر انگیزد کے خیر مادراں باشد، یعنی کہ دشمن نے جو شرارت کی اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی۔ اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر پر ناجائز قابض بھارت کشمیری عوام یا مسئلہ کشمیر کو دبانے کے لیے جو بھی سازش یا منصوبہ عملاتا ہے اس میں کشمیری عوام کے لیے خیر برآمد ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل بھارت کے لیے یہ بات عالمی سطح پر ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہی ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے خارج کیا جائے تاکہ اس پر نہ بحث ہو اور نہ ہی بھارتی جبر اور غیر قانونی قبضے کی مذمت ہو۔ چونکہ بھارت کی اس مذموم منصوبے کے حوالے سے کوششیں نامناسب اور بے دلیل ہونے کے ساتھ اقوام متحدہ کی توہین بھی ہے، جو کہ ایک معزز عالمی ادارہ ہونے کے حوالے سے قوموں اور ریاستوں کے حقوق اور آزادی کا ضامن بھی ہے۔ واضح رہے کہ 5 جنوری 1949 کو اپنی پاس شدہ قراردادوں میں اس ادارے نے کشمیری عوام کے حق کی آزادی کو تسلیم کیا ہے، جس کے حصول کے لیے کشمیری آج بھی اپنی جانوں پر کھیل رہے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں بھارت کی 10 لاکھ ہتھیار بند فوج کشمیریوں کو معصور کرنے کے ساتھ ساتھ گرفتاری اور جبر میں تیزی لا رہی ہے اور بھارتی حکومت من مرضی اور غیر آئینی اقدامات کے تحت لاکھوں بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ ریاست کا ڈومیسائل جاری کر رہا ہے، اس موقع پر برہمن سامراج کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے خارج کرنے کے لیے اقدام یا بیان کا سامنے آنا بھارت کے ظالم، غیر جمہوری اور فسطائی ملک ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس ملک کے یہ غیر آئینی حربے کشمیریوں کی بھارت کے خلاف نفرت اور مزاحمت میں اضافے کے ساتھ عالمی سطح پر بھارت کی مزید رسوائی اور ذلت کا سبب بھی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔